صلی علی رسول الکریم اما بعد حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک حقائق بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ایک دہلی کے شہر تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں عاشقانہ محبانہ اشعار لکھے، بڑے سوز و گداز والے۔ فارسی زبان اس وقت چلتی تھی زیادہ، غالباً سرکاری زبان فارسی تھی۔ تو ایران کے ایک آدمی نے، کسی عاشق نے وہ شعر پڑھے، تو اس نے سوچا کہ بڑا اللہ کا ولی ہوگا، بڑا نیک آدمی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایسے عاشقانہ محبانہ شعر لکھے۔ تو وہ ان کی زیارت کے لیے ایران سے آیا دہلی میں۔ وہ شاعر دہلی کا تھا، وہاں پر آیا کہ اس کی زیارت کر کے آؤں۔ جب وہاں پہ پہنچا، پوچھتا ہوا کہ اس شاعر کو ملنا ہے، تو وہ جو شاعر تھا وہ حجام کے سامنے بیٹھا ہوا داڑھی منڈا رہا تھا۔ تو اس کو بڑا عجیب لگا کہ اس کے ذہن میں تھا کہ ایسا اللہ والا ہوگا، اس کی ایسی ٹوپی ہوگی، داڑھی ہوگی، ٹخنوں سے اوپر پاجامہ ہوگا، سلوار ہوگی، کہ سنت میں رنگا ہوا ہوگا۔ اس شاعر کے بارے میں تو بڑے اچھے خیالات تھے، اس آدمی کو زیارت کے لیے آیا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نائی کے سامنے بیٹھ کے داڑھی منڈا رہا ہے، تو وہ بڑے حیرانگی سے کہنے لگا، آگا ریش می تراشی، وہ بھئی آپ داڑھی منڈا رہے ہیں؟ اس کو تو بڑا عجیب لگا نا، ایسا عاشق آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار، عاشقانہ اشعار کہنے والا۔ تو وہ حیرانگی سے کہنے لگا، آگا ریش می تراشی، وہ بھئی آپ داڑھی منڈا رہے ہیں؟ تو اس شاعر نے برجستہ جواب دیا کہ میں داڑھی تو منڈا رہا ہوں، مگر دلے کسے نمی خراشی، کسی کے دل کو تو نہیں دکھا رہا۔ تو محبانہ زندگی رکھنے والے لوگ جو ہیں، وہ دل کو دکھانا بڑا جرم سمجھتے ہیں۔ دین والے لوگ جو ہیں، کسی کا دل دکھانا بڑا جرم سمجھتے ہیں، کیونکہ دل اللہ کا عرش ہے، زمین آسمان نہ سما سکے، لیکن مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کو سما گیا، مومن کے دل میں اللہ آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی کسی کا دل نہیں دکھا رہا، میں تو داڑھی تو منڈا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پھر برجستہ فرمایا، ارے دل رسول اللہ می خراشی، بھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھا رہا ہے، تو کہتا ہے میں دل کو نہیں دکھا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھا رہا ہے۔ تیرے اعمال جب، مطلب یہ ہے، تیرے اعمال جب فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے، تو یہ عمل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوگا تو ان کو دکھ ہوگا کہ میرا امتی ہو کر داڑھی منڈا رہا ہے۔ تو اس کو جب اس طرف اس کی توجہ دلائی گئی، تو پھر زبان حال سے کہنے لگا، جزاک اللہ کے چشم باز کر دی، برابر جان نے جہاں ہم راز کر دی۔ بھئی اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں،
میں تو سمجھ رہا تھا کہ بھئی داڑھی مڈاتا ہوں، حضور کی محبت دل میں ہے، لیکن یہ مجھے تو آپ نے ابھی بتایا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے گا، آپ کی سنت جو ہے وہ میں ختم کر رہا ہوں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں بھئی پہلے تو بات یہ ہے کہ داڑھی رکھا کرے، داڑھی رکھ لے، مٹھی سامنے سے، مٹھی دائیں سے بائیں سے، یہ سنت ہے۔ تو اگر کوئی داڑھی مڈاتا ہے تو پھر داڑھی مڈا کر خوش نہ ہوا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں نے ختم کیا، پھر آئینہ دیکھ کر خوش نہ ہو۔ اس سے اکثر میں جو ہے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بھئی یہ نہ کیا کریں، بلکہ توبہ استغفار کر لیا کریں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، اس سنت کو ہم جو ہے زندہ نہیں کر رہے، میں کمزور ہوں، اے اللہ معاف فرما دے، بس استغفار کر لیں اور خوش نہ ہوں۔ پہلے وقتوں میں نا، کچھ صدیاں پہلے جب بچہ جوان ہوتا تھا تو اس کی داڑھی آتی تھی تو مسلمان جو ہے وہ شرینی بانٹتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے کہ ہمارا بچہ جوان ہو گیا۔ داڑھی جب آ جاتی نا، داڑھی نمودار ہوتی تو لوگ خوش ہوتے کہ بھئی ہمارا بچہ جوان ہو گیا، اس پر وہ صدقہ خیرات کرتے، وہ جو اس وقت کر سکتے تھے۔ آج کل تو بعض دفعہ پچھلے دور میں کچھ ایسا گزرا ہے وقت کہ اگر وہ جو داڑھی موننے والا ہے، نائی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، جام وغیرہ، تو وہ کہتا تھا میں نے وہ لاگ لینا ہے، میں نے وہ پیسے لینے ہیں، آپ کا بچہ جوان ہو گیا، داڑھی مونڈا، میں بڑی مرتبہ اس کی مونڈنے لگا ہوں۔ تو اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن وہ تو بس ان کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ بچہ جوان ہوا ہے، لیکن داڑھی مونڈنا، اس پہ پیسے دینے اور وہ گناہ کر کے، وہ تو اللہ معاف فرمائے اور اچھا نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اللہ پاک کی اس طرح تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحیٰ والنساء بالذواب، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے بالوں کے ساتھ حسن بخشا اور عورتوں کو سر کے بالوں کے ساتھ حسن عطا فرمایا۔ اس طرح اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں عورتوں کے سر کے بال اور مردوں کی داڑھیاں یہ حسن ہے۔ اللہ جل جلالہ اس حسن کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنے بال رکھیں، مردوں کے لیے ہے کہ وہ داڑھی رکھیں۔ ایک قبضہ مطلب یہ ہے کہ دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے ایک مٹھی ہونی چاہیے۔ جس کی قدرتی چھوٹی ہو وہ تو اور بات ہے، لیکن بڑی داڑھی جس کی ہو وہ اتنا رکھے تو انشاءاللہ حسن دوبالا ہو جائے گا، اس میں جو ہے اللہ کی رحمت بھی آئے گی اور اللہ پاک بھی خوش ہوں گے، اور لوگوں کے ہاں بھی آدمی معزز ہوتا ہے، جتنا نیک ہوتا ہے اللہ لوگوں کی نظروں میں بھی، مخلوق کی نظروں میں بھی اس کو اچھا بنا دیتے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔